الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عید الاضحیٰ یعنی عید قرباں میں جانور کو قربان کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں دوستو، ایک ایسا واقعہ کہ جسے سن کر آپ کی روح تک کانپ جائے گی۔ سعودی عرب میں بعض علاقوں میں عورتیں قربانی کے جانور کے ساتھ کیا کرتی ہیں، یہ سن کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ دوستو ایک دوست نے بتایا اور ان کو پاکستان کی ایک عورت جو سعودیہ میں رہنے والی ہے اس عورت نے سنایا ہے۔ اس عورت نے ان کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کی۔ یہ سننے اور جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ جو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ ایک پاکستانی بہن نے سنایا جو سعودی عرب میں رہتی ہے۔ انہوں نے ان بھائی کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی۔ ان بھائی سے کہا کہ وہ ان کا نام نہ لیں۔ انہوں نے جو کہانی سنائی وہ اپنی ایک ہمسائے کی سنائی جو سال میں ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے گھر میں رہتی تھی، لیکن وہ بھی پاکستان کی رہنے والی ہی تھی۔ نادیہ اس کا نام تھا۔ اس کے شوہر کی نوکری کیونکہ سعودی عرب میں تھی، اسی لیے شادی کے کچھ عرصے بعد وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب کے دیہات جازان میں آ کر رہنے لگی تھی۔ یہ عورت بھی وہاں اسی طرح شفٹ ہوئی تھی۔ جنہوں نے نادیہ سے ان کی کہانی ان بھائی کو سنائی، وہ کہتی ہیں دوستو کہ ان کی اچھی دوستی نادیہ سے ہو گئی تھی اور وہاں پردیش میں اپنے ملک کی عورت کی وجہ سے ان کا دل لگنے لگا تھا۔ نادیہ کی کہانی یہ تھی کہ وہ شادی کے بعد جب سعودیہ میں آئی تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ شوہر کے ساتھ اس کی زیادہ بنتی نہیں تھی کیونکہ شادی گھر والوں کی مرضی سے کی گئی تھی جو بعد میں کمپرومائز بن کر رہ گئی۔ بہرحال سعودیہ میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، نہ کوئی جاننے والا تھا، اور ویسے بھی وہ کچھ معصوم لڑکی تھی۔ شوہر اسے گھر میں بند کر کے جاب پر چلا جاتا اور شام کو گھر واپس آتا۔ جو کچھ عرصہ بیت گیا دوستو تو اس نے باہر آنا جانا شروع کر دیا، تو تب اس کی ملاقات سارہ المالکی سے ہوئی جو کہ عربی عورت تھی۔ چونکہ نادیہ کو سعودی آئے کافی سال ہو چکے تھے تو اب وہ بھی عربی بولنے اور سمجھنے لگی تھی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یار دوستو، سارہ المالکی اس کے علاقے میں رہتی تھی اور اس سارہ کا بھیڑ بکریوں کا باڑا بھی تھا، یعنی سارہ نے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھی۔ نادیہ کی سارہ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ سارہ ذرا اور طرح کی لڑکی تھی، ذرا آزاد خیال تھی۔ اس کے خیالات بالکل مختلف تھے جو عام سننے والے کو بہت عجیب لگے۔ وہ اپنے خیالات ہر کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ کسی کے ساتھ بھی ظاہر نہیں کرتی کیونکہ کوئی اسے اب تک ایسا ملا ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے اپنے خیالات بتا سکے۔ سارہ کی اچھی خاصی دوستی نادیہ سے ہو گئی اور وہ دونوں زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتانے لگی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے دوستو جب عید الاضحیٰ کی آمد قریب تھی اور سارہ کے یہ دن بہت بیزی ہوا کرتے تھے کیونکہ جانوروں کی خرید و فروخت ان دنوں میں قربانی کے لیے زیادہ ہوا کرتی تھی، اسی لیے وہ مصروف ہو گئی تھی۔ زیادہ وقت وہ اپنے باڑے میں گزارتی چونکہ سارہ کے ساتھ نادیہ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی، تو ان دنوں میں وہ بھی اسے ملنے کے بارے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن نہ جانے سارہ کے دل میں کیا آئی کہ وہ نادیہ سے ایسی باتیں کرنے لگی جو کہ سارہ ہوم سیکشول لڑکی تھی۔ وہ بات جانتی تھی لیکن کوئی دوسرا یہ بات نہیں جانتا تھا، اور نادیہ کو وہ دوست کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ سمجھا کرتی تھی۔ قربانی کے جانور کے متعلق باتیں ہونے لگی تو سارہ نے عجیب باتیں نادیہ کو بتائی جب نادیہ کے لیے بالکل ہی بری تھی اور حیران کر دینے والی تھی۔ نادیہ نے یہ پوچھا کہ تم تو قربانی کرتی ہوں گی؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، اور میں ان بکروں میں سے سب سے خوبصورت زبردست بکرا پہلے ہی الگ کر لیتی ہوں، اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں، میں اس بکرے کا بالکل اور طرح سے بھی بہت اچھے خیال رکھتی ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ سارہ اصل میں نادیہ کو کوریدنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس بکرے کو قربانی تک اپنے ہاتھوں سے نہلاتی دھراتی ہوں، رات کو اسے اپنے بستر پر ہی سلاتی ہوں۔ نادیہ نے کہا کیا مطلب بستر پر سلاتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں، میں اپنے ساتھ اسے اپنے بیڑ پر اس کی خدمت ایسے کرتی ہوں جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کی کیا کرتی ہے۔
نادیہ نے ہنستے ہوئے مذاق کیا کہ شوہر کے ساتھ تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کیا ایسا بھی خیال رکھتی ہو؟ سارا نے ہنس کر کہا تو اور کیا نہیں، کچھ دن کا بیچارہ مہمان ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، پھر اسے قربان ہو جانا ہے، تو اسی لیے اگر میں ایسا خیال رکھ بھی لوں تو کیا برا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ نادیہ حیرانگی سے دیکھنے لگی، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ تم سیریس ہو نا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں سیریس ہوں۔ نادیہ کو یہ باتیں بڑی عجیب لگی، اس نے کہا یہ تو بہت گندی اور بری بات ہے۔ سارا کہنے لگی کہ اس میں کیا برا ہے یار، گندی بری باتیں ہی تو اصل میں مزہ دیتی ہیں۔ بہرحال نادیہ نے اس وقت بات تبدیل کر دی اور اپنے گھر آ گئی، مگر گھر آ کر بھی وہ سوچتی تھی کہ سارا نے یہ کیسی بات کہی ہے، شاید وہ مذاق کر رہی ہوگی، فطرت کے خلاف جانا تو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ میں تو سارا کو بہت اچھی سمجھتی تھی، مگر پھر نادیہ نے سوچا کہ اس کا عمل اس کے ساتھ مجھے کیا لینا دینا، میری اچھی دوست ہے، اس کے ساتھ وقت میرا اچھا گزرتا ہے، یہی بہت ہے۔ بہرحال 2 دن بعد اس کا دوبارہ وہاں جانا ہوا اور باتوں باتوں میں بات گھما پھرا کر پھر اسی موضوع پر آ گئی۔ سارا کہنے لگی کہ یہ مذاق نہیں ہے، میں نے بالکل تمہیں سچ بیان کیا، میں واقعی ایسا کرتی ہوں، قربانی کے جانور کو میں واقعی ہر طرح سے خوش رکھنا چاہتی ہوں، اور اگر تم مذاق سمجھ رہی ہو تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ کیسے میں یہ سب کرتی ہوں۔ نادیہ نے بہت منع کرنا چاہا، لیکن وہ نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں واقعی خوبصورت بکرا بندھا ہوا تھا۔ اور مختصر یہ دوستوں کہ سارا نے اپنے بکرے کے ساتھ ناز زیبا سے حرکات شروع کر دی، اور اسی بیچ اس نے نادیہ کو اکسانا چاہا اور نادیہ کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے لگی، جس پر نادیہ پہلے تو مذاق سمجھی، لیکن پھر جب اس نے اپنے کپڑے اتارے اور نادیہ کے کپڑے بھی اتارنے چاہے تو نادیہ کو بہت برا لگا اور اس نے اسے منع کر دیا۔ اصل میں دوستوں بکرے کی تو ساری کہانی سنائی گئی تھی، سارا کا مقصد تو اور کچھ تھا، اور وہ مقصد اب پورا کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کس طرح نادیہ کو فریب کر کے اس طرف لے آئے اور اپنی ہوس پوری کر سکے۔ جب نادیہ کے روکنے پر بھی سارا نہیں رکی اور تھوڑی دیر زبردستی کے انداز پر اتر آئی تو ہوا کچھ یوں دوستو کہ نادیہ کے ہاتھ میں سائڈ پر پڑا ایک پیتل کا گلدان آ گیا۔ اس نے ایک گلدان سیدھا سارا کے سر پر زور سے دے مارا۔ نادیہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی تھی، نادیہ نے بے دھیانی میں سارا سے اپنی عزت بچانے کے لیے نہ جانے کیسے اتنی زور سے یہ گلدان سارا کے سر پر دے مارا اور سارا کا سر کھل گیا۔ ایک زوردار چینخ کے ساتھ وہ زمین پر گر پڑی، اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر نادیہ پوری طرح سے بوکھلا گئی، اور اس سے پہلے کہ اس کو کچھ اور سوج تھا سارا نے دم توڑ دیا۔ نادیہ پوری طرح ڈر گئی تھی اور وہاں سے باہر بھاگ گئی، مگر چونکہ وہ جانور کا باڑا تھا اور نوکروں نے نادیہ کو کمرے سے نکلتے اور بھاگتے دیکھ لیا تھا، اس لیے بعد میں جب پولیس سے بات آئی تو پولیس نے سب سے پہلے نادیہ کو گرفتار کیا۔ گلدان پر بھی اس کے فنگر پرنٹس پولیس والوں کو مل گئے۔ نادیہ کے شوہر کے لیے یہ سب کچھ معاملہ سمجھ سے باہر تھا کہ اتنی معصوم لڑکی کسی کا قتل کیسے کر۔ کا شوہر وکیل نادیہ سے پوچھتے رہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مگر نادیہ خاموش رہی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کو وہ اپنا قریبی دوست بنا چکی تھی اس کی عزت خراب ہو۔ اور اگر دوستو نادیہ سچ بولتی اور سچ بتانے پر سارا کا کردار خراب ہو جاتا اور سب کی نظروں میں سارا کی عزت خراب ہو جاتی، اسی لیے اس نے اپنے سے ہوئے اس قتل کی سزا تجویز کر لی تھی کہ وہ خاموش رہے گی اور سارا کے قتل کی اصل وجہ نہیں بتائے گی، اور یہی ہوا۔ اس نے خاموشی اختیار کر کے رکھی، جس پر سعودی حکومت نے اس کو سزا سنا دی اور وہ بیچاری اب تک قید میں ہے۔ پیارے دوستو یہ وہ کہانی تھی جو سعودی عرب عورت نے سنائی۔ پیارے دوستو آپ نادیہ کی کہانی پر کیا کہیں گے کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا یا نہیں؟ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔